بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، ہم قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درس 18 ستمبر کو بروز جمعہ ہوا اور آج 25 ستمبر کو ہمارا قرآن فہمی کا دوسرا درس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج ہم سورہ الفرقان جو ہے اس کی آیت نمبر 32 جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، قرآن فہمی میں پہلا اصول جو بنیادی نوعیت کا ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 82 کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں قدم قدم پر تضاد ہوتا، کنٹراڈکشن ہوتی، اور اس میں کنٹراڈکشن کا نہ پایا جانا اس کے من جملہ دوسرے دلائل کے یا اور دلائل کے اس کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تو پچھلے جمعے کا ہمارا مرکزی جو اصول تھا جس کے حوالے سے ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جہاں کہیں بھی اختلاف ہمیں نظر آئے تو وہیں پر ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے اور ہمیں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ یہ جو اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے یہ یا تو ہمارے سمجھنے کا قصور ہے، بات ہم سمجھ نہیں رہے، مترجم نے ترجمہ کرنے کے دوران کہیں ڈنڈی ماری ہے، اور اس کی ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی تھی پچھلے جمعے، اس لیے اب اعادہ یا تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم قرآن فہمی ہی کے حوالے سے ایک دوسرے اصول کی وضاحت کریں گے، لیکن وہ ایک سوال کی نوعیت رکھتا ہے اپنے اندر۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تم قرآن کے کہاں سے آ گئے ہو مفسر؟ قرآن کی تو وہ تفسیر ہوگی جو رسولی تفسیر ہے، اور رسولی تفسیر سے ان کی مراد ہوتی ہے وہ روایات جو تفسیر کے نام پر کتب احادیث میں ہمارے سامنے منقول اور متواتر طریقے سے آگے یعنی منتقل ہوئی ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود ائمہ سابقین میں جس طرح مثلا امام احمد بن حنبل اس طرح کے بزرگ کہتے ہیں کہ لا عبراتہ کہ 3 طرح کی روایتیں ایسی ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ان روایات میں مغازی، تفاسیر اور ملاحم، یعنی وہ روایات جو تفسیر سے متعلق ہیں، وہ روایات جو غزوات سے متعلق ہیں، اور وہ روایات کہ جن میں آنے والے واقعات کے بارے میں پیشین گوئیوں کا مسئلہ ہے، تو متقدمین کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر تفسیر کے ضمن میں وارد ہونے والی روایات قابل اعتبار نہیں ہیں تو پھر باقی کیا رہا؟ خیر،
ہم اس حوالے سے بات نہیں کرتے، بلکہ یوں سمجھیں رفقا محترم کہ کوئی بھی کتاب خواہ اس کا شعبہ یا تعلق کسی بھی سائنس سے یا فن سے کیوں نہ ہو، اس کا جو مصنف ہوتا ہے اور جو اس تصنیف کی شرح کرنا چاہتا ہے، اسے ایکسپلین کرنا چاہتا ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ جو شارح ہوگا وہ کم از کم مصنف کے علم کے برابر علم کا حامل اور مالک ہو۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ مصنف جو ہے وہ بی اے ہو اور اس کی شرح و تبیین کرنے والا ایف اے ہو، مصنف جو ہے وہ ایم اے ہو اور اس کی شرح و تفسیر کرنے والا بی اے ہو، مصنف جو ہے وہ سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی ہو اور اس کی شرح و تفسیر لکھنے والا جو ہے وہ مجرد ایم اے ہو۔ یعنی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مصنف کی بنسبت جو شارح ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، وہ زیادہ علم اور اس موضوع سے متعلق زیادہ معلومات کا حامل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اندازہ فرمائیں کہ اگر یہ قرآن کلام اللہ ہے، اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصنیف ہے، اور لازماً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصنیف ہے، تو آپ جب یہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے براہ راست علم کی ترجمان ہے، تو اس کی شرح و تفسیر کا حق کسی بھی انسان کو نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر اس انسان کو اس کتاب کی شرح و تبیین کا براہ راست ہم حق مانیں گے تو ہمیں یہ ماننا لازم ٹھہرے گا کہ وہ جو شارح ہے وہ مصنف کے علم سے زیادہ علم کا حامل ہے، یا کم از کم ایٹ پار یعنی برابر کے لیول پر ہے، اور ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کسی انسان کے علم کو علم الہی کے برابر مانا جا سکتا ہے، زیادہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم سوال کا جواب قرآن پاک میں پیشگی خود عطا فرمایا ہے۔ یہ جو مقام ہم نے تلاوت کیا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 اور 32، اس کے ترجمے کو ذرا دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے، آیت 31-32، 25 بیٹا 31-32، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے، نہ ماننے والوں نے یہ بات کہی کہ لولا، ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ نزل علیہ القرآن، کہ نازل ہو جاتا اس پر قرآن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نہ نازل ہو گیا جملتم واحدہ، یک بارگی، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً واحدہ، دفعتاً واحدہ، ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا۔ اب یہ جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے تو کفار یہ سمجھتے تھے کہ جتنا جتنا تیار کر لیتا ہے، جتنا جتنا تیار ہو جاتا ہے، اتنا اتنا آگے لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ قرآن دفعتاً واحدہ، یک بارگی، ایک ہی دفعہ سارے کا سارا نازل ہو جاتا؟ یہ تھا سوال۔ اب اس سوال کے جو جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، ان پہ ذرا غور فرمائیں۔
ارشاد ہوا پہلا تو مسئلہ یہ ہے کذالک. کذالک کا معنی ہے الامر کذالک، یعنی یہ بات تو ایسے ہی ہے کہ قرآن دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، یہ تو بات صحیح ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ قرآن دفعتاً واحدہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو فرمایا لنثبت بہ فؤادک، کہ دفعتاً واحدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دماغ بھی پورے کے پورے قرآن کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اس قرآن میں اتنا علم ہے، اتنی حکمت ہے، اتنا یعنی یہ گراں قدر مسئلہ ہے کہ دفعتاً واحدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تحمل نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ پوری طرح آہستہ آہستہ اتر کر قلب نبی علی صاحب التحیۃ والسلام میں یہ قرآن بیٹھتا چلا جائے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے قرآنً فرقناہ لتقرأہ علی الناس، تاکہ تھوڑا تھوڑا جتنا جتنا قرآن آپ کے دل دماغ میں بیٹھتا چلا جائے، آپ اتنے قرآن کو دوسروں کو سناتے چلے جائیں، سمجھاتے چلے جائیں. یعنی جتنا قرآن ملے اس پہ آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں، اور جو افراد اس کو تسلیم کر لیں ان کو اس کے مطابق آپ ڈھالتے چلے جائیں. تو پہلی بات فرمائی کہ آہستہ آہستہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو وہ دل دماغ میں جگہ بناتا چلا جائے، بیٹھتا چلا جائے. اور نمبر 2 فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. یہ جو ہمارے ہاں سورہ مزمل کا حوالہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس کا معنی لیتے ہیں کہ گا گا کر یہ قرآن پڑھو، تجوید کے حوالے سے پڑھو، قرات کے حوالے سے پڑھو، مخارج کو جان کر اور صحیح مخارج سے الفاظ کو نکال کر یہ قرآن پڑھو. تو اب یہاں پر رتلناہ ترتیلا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی ترتیل کریں گے جس طرح ترتیل کرنے کا حق ہے. تو اب اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کو گا گا کر سنائیں گے، مخارج سے صحیح طور پر اس کے الفاظ کو نکال کر ہم انسانیت کو دکھائیں گے. ترتیل کا یہاں معنی رفقائے محترم عربی زبان میں یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو جو متفرق مقامات پر پھیلی ہوئی ہو اس کو کسی اصول کے تحت ایک جگہ پر جمع کر دینا، یکجا کرنا، شیرازہ بندی کرنا. یہ سوال کا جواب ہے کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا قرآن جمع کیسے ہوگا، اس میں ترتیب کیسے قائم ہوگی، اس میں ربط و تعلق کیسے قائم ہوگا، اس کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ آپس میں جڑا ہوا کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم یہ تھوڑا تھوڑا جو قرآن آپ کو عطا کر رہے ہیں جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو ہم اس میں ربط و تعلق قائم کر دیں گے، اس میں ایک آرڈر قائم کر دیں گے، اس میں ایک ارینجمنٹ ہوگی، ترتیب ہوگی. تو پہلے دن سے یہ بات طے تھی کہ کتاب اللہ ایک مربوط کلام، اول سے آخر تک جڑا ہوا کلام، ایک باربط کلام، ایسا نہیں کہ ماقبل اور مابعد آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو دوسری بات فرمائی کہ یہ قرآن اگرچہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے لیکن نزول کی تکمیل کو پا لینے کے بعد اس کے اندر جمع و ترتیب قائم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا. اور تیسری چیز فرمائی وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. تیسری چیز
کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اس لیے بھی نازل ہو رہا ہے تاکہ اس کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوں، اس کے بارے میں جو اشکالات پیش آئیں، اسی طرح اس کی امپلیمنٹیشن کے دوران، نفاذ کے دوران جو راستے میں مشکلات پیدا ہوں، تو نفاذ قرآن کے راستے کی مشکلات کو دور کرنا اور اس کی حقانیت اور صحت کے بارے میں اٹھنے والے سوالات، ان کا جواب دینا، یہ اللہ تو جی یعنی بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر اعتراضات ہوں اللہ کے کلام پر اور جواب دے انسان، خواہ وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو، تو اس طرح کلام اللہ اور کلام بشر آپس میں گڑبڑ ہو جائیں۔ اس طرح قرآن کا کامل کلام اللہ ہونا جو ہے وہ امر مختلط ہو جائے گا، یعنی آپس میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اپنے ذمہ لیں کہ جو کوئی سوال پیدا ہو، اعتراض پیدا ہو، اس اعتراض اور سوال کا چونکہ کلام ہمارا ہے اس لیے اس کا براہ راست جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کامل و مقتدر اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کلام پر اٹھنے والے سوالات، اعتراضات، اشکالات، ان کا جواب دینا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس سے ہم ایک اور اصول جو ہے کتاب اللہ کا اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ قرآن کامل و مکمل کلام اس حوالے سے بھی ہے، اور یہ اس کا اعجاز ہے، اعجازی پہلو ہے کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم کے کسی پہلو پر کسی غیر مسلم کی طرف سے اعتراض ہوگا تو ایسا نہیں کہ اس کا جواب دینے کے لیے مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، قاضی صاحب کو میدان میں آنا پڑے، اس اعتراض کا جواب پیشگی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں عطا فرما چکا ہے۔ تا قیام قیامت کوئی اعتراض ایسا نہیں ہو سکتا قرآن پاک پر کہ جس کا جواب دینے کے لیے امت کو اپنی ذہنی اور عقلی صلاحیتوں کو یعنی لڑانا پڑے، اور امت کو اجتہاد کر کے کلام اللہ کے دفاع کے لیے کوئی یعنی نئی چیز تلاش کرنا پڑے۔ نہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، کیونکہ یہ قادر و مقتدر اللہ کا براہ راست عطا کردہ، یہ نازل کردہ کلام ہے۔ تو تیسری چیز یہ فرمائی کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اوپر جو اعتراضات ہوں، شکوک و شبہات پیدا ہوں، ان کا جواب ہم خود دیں۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمائی رفقا محترم، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کلام میں صرف کلام ہمارا نہ ہو بلکہ اس کی بہترین تفسیر بھی قرآن حکیم میں آ جائے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کلام کی بہترین تفسیر، بہترین شرح، بہترین ایکسپلینیشن وہ بھی ہم خود عطا کریں، وہ بھی ہم خود نازل کریں، اور اس طرح قرآن کلام میں الہی اور تفسیر کلام الہی دونوں کا مجموعہ بن جائے۔ تو قرآن کی احسن تفسیر جو ہے رفقائے محترم وہ کلام میں، قرآن میں خود موجود ہے۔ یہ ہے ہمارے یعنی فہم قرآن میں کہ قرآن ایسا نہیں کہ صرف قرآن ہو، قرآن بھی ہے اور تفسیر القرآن بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ قرآن کی وہ تفسیر جو خود کلام اللہ کے اندر رحمان نے کر دی ہے، اسے ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس طریقہ کار کی طرف آنے کے لیے آج ہم دوسرا قرآن فہمی کا قرآنی اصول جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے تصریف الآیات۔ یعنی پہلا اصول اساسی اور بنیادی کیا کہ قرآن حکیم میں اختلاف نہیں، تضاد نہیں،
جہاں کہیں اختلاف اور تضاد پیدا ہو وہ ہمارا اور آپ کا پیدا کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے فہم کا قصور ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے جو اصول آئے گا وہ ہے تصریف الآیات، یا یوں سمجھے قرآن حکیم کی تفسیر، قرآن حکیم کی وضاحت، قرآن حکیم کے ایک بیان کی دوسرے بیان سے مزید توضیح، اور اس طریقہ کار کو کتاب اللہ نے تصریف الآیات، تصریف الآیات کا معنی ہے کہ آیتوں کو عدل بدل کر کے موقع محل کے حوالے سے ان کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے عدل بدل کر کے لانا، مختلف حوالوں سے، کہیں ایک حوالے سے بات ہے، کہیں دوسرے حوالے سے ہے، کہیں تیسرے حوالے سے ہے، اور اس طرح ایک بہت بڑا ہمارے سامنے سوال پیدا ہوگا کہ مثلا کیا قرآن حکیم میں تکرار ہے؟ عام طور پر ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ مثلا آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں 8 مقامات پر ہمارے سامنے، غیر مسلم کہتا ہے دیکھو یہ تکرار ہے، ایک بات 8 جگہوں پر کیوں آئی؟ یا جس طرح عرف عام میں مشہور ہے کہ یہ سورہ یہ جو مثلا ہے ہماری یہ صلاۃ نماز جسے کہتے ہیں، وہ اتنی دفعہ اس کا حکم ہے، زکوٰۃ کا اتنی دفعہ حکم ہے، وہ کہنے والے تو 700 کہتے ہیں لیکن 700 نہیں، اگر 70-72 دفعہ بھی ہو تو کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب اتنی دفعہ یہ حکم کیوں آیا؟ کیا یہ ریپیٹیشن ہے؟ کیا یہ تکرار ہے؟ کیا یہ تکرار محض ہے؟ کیا یہ بار بار اعادہ ہے؟ تو ہم ان یعنی اپنے جو مجالس فہم قرآن کی ہیں ان میں ہم یہ موقف اختیار کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے کہ قرآن حکیم میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے، کہیں بھی یہ جو 8 مقامات ہمارے سامنے آئیں گے یا 70 یا 72 مقامات آئیں گے، ہر دفعہ دیکھیں گے کہ سیاق و سباق میں ایک نئی بات ہے، ایک نیا مقصد ہے، ایک نئی غایت ہے، ایک نئے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہر جگہ استدلال الگ ہے، مبنا الگ ہے، استدلال کا مقصود اور مراد الگ ہے۔ قرآن حکیم میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے، کہیں بھی اعادہ نہیں ہے، لیکن اس تکرار اور اعادے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم بعد میں کریں گے ایک مستقل اصول کے تحت کہ کیا قرآن میں اعادہ ہے، کیا قرآن میں تکرار ہے، اور اس طرح پھر ہم 31 حوالوں سے دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے بارے میں عام ہمارا تصور ہے کہ ان کا اعادہ ہوا ہے، تکرار ہوا ہے، تو ان احکام کو، ان حکمتوں کو، اور اسی طرح ان غایتوں کو جو بظاہر ہمیں تکرار کی شکل میں نظر آتی ہیں، تو اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی تکرار اور اعادہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو تصریف آیات ہے رفقا محترم، یہی دراصل وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور یہ طریقہ کار چونکہ آج ہماری مذہبی پیشوائیت کے ذہنوں سے اتر گیا ہے، اس لیے قرآن حکیم کو بہت سے یعنی اعتراضات کا، اور اس حوالے سے کہ اس میں تو اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، اور علماء نام نہاد وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن کو پڑھا اور 145 تضادات ہمیں نظر آ گئے۔ تو یہ جو صورت احوال ہے یہ پیدا ہوئی جبکہ قرآن فہمی کا جو ایک بنیادی قانون تھا، اور وہ کیا؟ تصریف آیات۔ وہ تصریف آیات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو گیا یا ذہنوں سے نکال دیا گیا۔ اب وہ جو تصریف آیات ہے اس کے بارے میں قرآن سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 106 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم قرآن کو وَكَذَلِكَ
نصرف الآیات والے یقولو درستا والے نبینہ لقوم یعلمون، اور اس طرح ہم اپنی آیتوں کو عدل بدل کر کے پھیر پھیر کر ان کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، سامنے لاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا والے یقولو درستا، تاکہ آپ کے مخاطب یہ کہہ اٹھیں، والے یقولو درستا، تاکہ وہ آپ کے مخاطب کہہ اٹھیں، پکار اٹھیں۔ کیا پکار اٹھیں؟ درستا، کہ اے رسول آپ نے درس دینے کا حق ادا کر دیا، تاکہ آپ کے مخاطب کہہ اٹھیں درستا، کہ آپ نے قرآن حکیم کا جو درس تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ اس طرح جو قرآن حکیم کا علم لینا چاہتا ہے، جو قوم، فرد، گروہ یا جماعت قرآن حکیم کے علم کی متمنی ہے، اس کے سامنے قرآن کا علم نمایاں ہو کر سامنے آ جائے، نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ کیا؟ قرآن حکیم کا علم۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں علم قرآن درکار ہے اور وہ بھی نمایاں اور ممتاز شکل میں، تو ہمیں تصریف آیات کو اسلوب اور منہاج کے طور پر اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مخاطب کہہ اٹھیں کہ درس دینے کا حق ادا ہو گیا، تو پھر بھی ہمیں تصریف آیات کے اسلوب اور منہاج کو اختیار کرنا ہوگا۔ اب میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ تصریف آیات کے اس اسلوب کو اپنانے سے ہمارے کون کون سے مسائل حل ہوتے ہیں، کون کون سی الجھنیں اور مشکلیں جو بظاہر بڑی بنیادی نوعیت کی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر تصریف آیات کا یہ اصول ہمارے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا، اور یہ بڑا بنیادی نوعیت کا مسئلہ ہے، کہ جی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں دو طرح کی آیتیں، یا قرآن حکیم دو طرح کے اجزاء پر مشتمل ہے، ایک ہے محکم اور دوسرا ہے متشابہ۔ محکم کا معنی تو کرتے ہیں اٹل، واضح، دو ٹوک، اور متشابہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ گول مول، مشتبہ المراد، کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نازل کیا ہے۔ مشتبہ المراد یعنی وہ کہ جس کی مراد کو معلوم کرنا مشکل ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات ہے۔ تو اللہ کے بندو، مشتبہ المراد یہ تو پہلے یعنی قدم ہی پر قرآن کا دعویٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ قرآن تو اول سے آخر تک لا ریب ہے۔ تو جو قرآن لا ریب ہونے کا دعویٰ کر دو، اس میں مشتبہ المراد کا کیا معنی؟ شبہ والا، گول مول، پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو متشابہ کا معنی گول مول۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 6-7، اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں منہ آیات محکمات، منہ آیات محکمات، کہ اس میں محکم آیات ہیں، اور ہن ام الکتاب، وہ الکتاب کی ماں ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں، جڑ ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، پہلے تو یہ ترجمہ بھی اپنے اندر ایک اور پہلو رکھتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ یعنی اس قرآن کی آیتوں کے ما سوا دوسری آیتیں، دوسری وہ آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کی تھی، مثلا انجیل کی شکل میں،
زبور کی شکل میں، کتاب موسیٰ کی شکل میں، وہ کتابیں بائی پیسج آف ٹائم تحریف کی وجہ سے، تغیر و تبدیلی کی وجہ سے وہ محکمات کی بجائے متشابہات کے مقام پر آ گئی، ان میں ایک سے زیادہ احتمالات پیدا کر لیے گئے، زیغ والوں نے ان کے اندر بہت سی اپنی خواہشات داخل کر دی۔ خیر اگر ہم ادھر نہ بھی جائیں تو بھی اب یہ جو مقام ہے کہ اس میں کچھ آیتیں محکم اور کچھ آیتیں متشابہ، یہ مفہوم لیا گیا، اور محکم اور متشابہ کے اس مفہوم کو لے کر اس وقت پورا عالم اسلامی جو ہے، عرب و عجم، وہ اسی میں مبتلا ہے کہ قرآن محکم بھی ہے اور قرآن متشابہ بھی، اور محکم کا معنی دو ٹوک اور واضح آیتیں، اور متشابہ کا معنی کچھ شبہ والی مفہوم کرتے ہیں، شبہ والی آیتیں، اور جو شبہ والی نہیں کرتے وہ اس کا معنی لیتے ہیں یعنی ملتی جلتی، یعنی اس محکم آیت کے عین مطابق یا اس سے ملتی جلتی۔ اب ہم تصریف آیات کے اصول کے مطابق اس پہ آئیں تو یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7۔ اس کے بعد جب آپ سورہ ہود پر آئیں گے اور اس پر ایک تاریخی لطیفہ ریکارڈ ہو جائے تو ہرے نہیں، عبد الغفور علامہ صاحب جہلم کے بہت بڑے محدث اور شیخ الحدیث ہوئے ہیں، وہاں جامع محمدیہ کے نام پر ان کا بہت بڑا اہل حدیثوں کا مدرسہ تھا، اس کے وہ پرنسپل تھے، تو ان سے بیت القرآن لائبریری، پنجاب پبلک لائبریری میں ایک ادارہ ہے بیت القرآن، تو محکم اور متشابہ میں انہوں نے وہی موقف اختیار کیا جو عام طور پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا قرآن محکم ہو، کہتے لا حول ولا قوہ، پورے کا پورا قرآن محکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو خود کہا ہے کہ کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ میں نے کہا حافظ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا قرآن متشابہ ہو، کہتے لا حول ولا قوہ، کیسے آپ کہہ رہے ہیں پورے کا پورا قرآن متشابہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس نے خود کہا کہ بعض محکم بعض متشابہ، تو کل کا کل نہ محکم ہو سکتا ہے نہ متشابہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ تو حافظ قرآن کہتے ہیں، ہاں جی میں تو حافظ قرآن ہی، میں نے تو کئی مصلح سنائے۔ میں نے کہا اچھا اب یہ آل عمران کی آیت نمبر 6 اور 7 تو آپ نے یاد رکھی ہے اور اس پر آپ جم گئے ہیں، لیکن اب ذرا سورہ ہود جو ہے 11ویں سورہ، اس کی پہلی 2 آیتیں آپ پڑھیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ سورہ ہود 11ویں سورہ، اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ ہود 11ویں سورہ آیت نمبر 1۔ الف لام را، الف لام را کا کیا معنی؟ اے رسول لین القلب رؤوف الرحیم، اے امین لین القلب نبی الرؤوف الرحیم۔ یہ جو کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یہ کیسی کتاب ہے؟ احکمت آیاتہ، کہ محکم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتوں کو، محکم قرار دیا ہے، محکم قرار دے چکا ہے اللہ اس قرآن کی کتاب کی آیتوں کو۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں محکم قرار پا چکی ہے، محکم قرار دیا جا چکا ہے انہیں، اور مزید برآں صرف اتنی بات ہی نہیں ہے کہ یہ محکم ہے، مزید برآں ارشاد فرمایا ثم فصلت، نہ صرف اس کی آیتیں محکم ہیں
بلکہ مزید برآں یہ کہ ان آیتوں کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تفصیل کا معنی عام طور پر تو ہمارے ہاں کسی چیز کی ڈیٹیل کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اور قرآن حکیم میں تفصیل کا معنی صرف ڈیٹیل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بنیادی معنی فصل سے ہے۔ فصل کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، اور فصلت کا معنی ہے فیصلہ کن انداز میں نازل کی گئی۔ ہر آیت اپنی زبان اپنے مقام پر ایک فیصلہ ہے، الہی فیصلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو اس قرآن کی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھارا ہے، نکھارا ہے، فیصلہ کن انداز میں اپنی آیتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ تفصیل اور یہ آیات کا محکم ہونا، اس کا اعلان کون کرتا ہے؟ من لدن حکیم خبیر، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو کامل طور پر حکیم اور کامل طور پر خبیر ہے۔ خبیر رفقا محترم خبر سے نہیں ہے، یہ خبر سے ہے، خبر سے۔ تو ایک ہوتا ہے خبر، ایک ہوتا ہے خبر، اور ایک ہوتا ہے خبر۔ جب ایک خبر آپ کے سامنے آئے ایز اٹ از، مثلا آپ کو پتہ چلے کہ یہ فلاں شخص تو قتل ہو گیا یا فلاں شخص ناکام ہو گیا، تو مجرد جو کسی انسیڈنٹ یا واقعے کی خبر ہے، اطلاع ہے، وہ تو خبر ہے۔ اور اگر ہم اس کے پیچھے یہ سوال کریں کہ یہ واقعہ وقوع پذیر کیوں ہوا، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا اسباب و علل تھے کہ جن کی وجہ سے وہ قتل ہوا، یہ واقعہ ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ خبر، کہ یہ واقعہ وقوع پذیر کیوں ہوا۔ اور جب ایکسپرٹ ہو جائے کہ جب کبھی ایسے واقعات پیش آئیں تو وہ ہمیشہ سے ان کی کنہ، تحلیل، توجیہ، ما قبل اور ما بعد جو اسباب و علل ہیں، ان سب پر اس کی ناقدانہ، ماہرانہ نظر ہو، تو وہ خبر ہے۔ تو اللہ خبیر ہے، خبر کے حوالے سے نہیں۔ خبر کے حوالے سے ہوتا تو اللہ خابر ہوتا، اللہ خابر نہیں، خبیر ہے۔ اور یہ خبیر ہے خبر اور خبر کے حوالے سے، کہ اس کے سامنے نہ صرف اسباب یعنی نہ صرف حوادث اور واقعات رہتے ہیں، بلکہ حوادث و واقعات کے پیچھے جو اسباب اور علل ہیں، اور ان عاملوں کی نیتوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں، تو وہ ذات جو احکام اور حکمتوں کا مالک ہے، جو اسباب اور علل کا براہ راست علم رکھنے والا ہے، جو اعمال اور ان کے پس پردہ جو محرکات ہیں ان کو براہ راست جاننے والا ہے، اس نے یہ الکتاب اس شان سے نازل فرمائی ہے کہ اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں، اور نہ صرف محکم کی گئی ہیں بلکہ ان کو مفصل انداز میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ دوسرا بیان ہوا جس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن حکیم کی آیات محکم بھی ہیں اور مفصل بھی۔ اب اس کے بعد ہم سورہ زمر 39ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 لیتے ہیں، اور اس میں ایک نئے حوالے سے بات ہمارے سامنے آئے گی، لیکن وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے نازل کیا، آیت نمبر 23 اللہ نزل، اللہ وہ ذات ہے جس نے بڑے اہتمام سے، پیار سے، نزلہ اہتمام سے، محبت سے، پیار سے، بہت محبت، شفقت اور رحمت سے نازل فرمایا، تدریجی طور پر آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ احسن الحدیث، حدیثوں میں بہترین حدیث۔ احسن الحدیث رفقائے محترم کتاب اللہ کا الہی نام ہے۔ کتاب اللہ کے قرآن پاک کے کئی نام ہیں،
ان ناموں میں سے ایک الہی نام کا احسن الحدیث، بہترین حدیث، بہترین حدیث، حسن والی، توازن والی، اعتدال والی حدیث کیا؟ قرآن پاک۔ اور وہ جو قرآن پاک ہے، احسن الحدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حال۔ کس حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے؟ کتاباً، پہلی چیز کہ یہ کتاب ہے۔ کتاب کا معنی رفقائے محترم ہوتا ہے کسی چیز کو واجب قرار دینا، کسی چیز کو لازم قرار دینا۔ جس طرح فرمایا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الوصیہ۔ تو یہ کتاب کا معنی وجوب، لازم، کمپلسری، جس کی بجا آوری یعنی لازم ہو، تو یہ کتاب ہے۔ یعنی یہ وہ ضابطہ ہدایت ہے کہ جس کی فرضیت لازم قرار دی گئی ہے انسانیت پر، امت پر، مسلمانوں پر۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن احسن الحدیث ہے، یہ ایک ایسا ضابطہ ہدایت ہے کہ جس کی بجا آوری، جس کی ادائیگی لازم قرار دی گئی ہے امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا متشابہہ۔ اب یہاں متشابہان یہ دوسرا حال ہے، یعنی پہلا حال ہے کہ یہ کتاب ہے احسن الحدیث، اور دوسرا حال اس کا کیا ہے؟ متشابہہ۔ اب یہاں متشابہان پوری کی پوری کتاب کو، پورے کے پورے قرآن کو متشابہ قرار دیا ہے۔ پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے۔ اب بھی ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے کہ متشابہ کا مفہوم کیا ہے تصریف آیات کی روح سے۔ اور آگے تیسری بات ارشاد فرمائی مثانیہ، کہ یہ پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ مثانیہ۔ مثانیہ مثنیٰ کی جمع ہے، مثنیٰ، اور مثنیٰ کا معنی ہوتا ہے مینی فولڈڈ، یعنی کسی چیز کو جب ہم تہ بتہ رکھ دیں، کوئی چیز ہو اور اس کی کئی تہیں ہوں، کئی پرت ہوں، تو ایک پرت کے اوپر دوسرا پرت، ایک تہ کے اوپر دوسری تہ اگر لگا دی جائے تو ایک کے اوپر دوسری، دوسرے کے اوپر تیسری، تیسرے کے اوپر چوتھی، تو جب کسی ایک چیز کی دو تہیں ہوں گی تو وہ مثنیٰ کہلائے گی۔ جب ایک، دو سے تین، چار، پانچ، چھ، سات تہیں ہوں گی تو وہ مثانیہ کہلائے گی۔ یہاں کتاب اللہ کا وصف اللہ تعالیٰ نے یا حال اللہ تعالیٰ نے تیسرا یہ بیان فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ مثانیہ۔ مثانیہ کا یہ معنی ہے رفقائے محترم کہ زمانہ ارتقاء بشر سے جب بھی کوئی نیا پلٹا کھائے گا، جب بھی کوئی اس کی نئی شان یا اپج ظاہر ہوگی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب اللہ پوسیدہ ہو جائے، کتاب اللہ پرانی ہو جائے، کتاب اللہ اب کہے تم آگے بڑھ گئے ہو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ نہیں، مثانیہ، زمانہ کوئی بھی پلٹا کیوں نہ کھائے، کوئی بھی رنگ کیوں نہ اختیار کرے، کسی بھی شان اور روپ میں زمانہ کیوں نہ آ جائے، ہر زمانے میں کتاب اللہ اپنی ایک نئی شان سے عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے موجود رہے گا۔ کوئی اگر سائنسز کا آ جائے گا ابھار تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا سائنٹیفک ہونا جو ہے یہ ظاہر ہوگا۔ اگر فقہ کا دور ہوگا تو فقہی احکام کی جامعیت ظاہر ہو جائے گی۔ اگر فکر و فلسفہ اور فن کا مسئلہ آئے گا تو فکر، فلسفہ اور فن کے حوالے سے کتاب اللہ کے ایسے پہلو سامنے آئیں گے کہ بڑے بڑے جو فلاسفہ ہیں، مفکرین ہیں، وہ اپنے تفلسف اور تفکر سے توبہ کر لیں گے۔ تو یہ مثانیہ یعنی کتاب اللہ کا مینی فولڈڈ ہونا، بہت سی پرتوں کا، تہوں کا حامل اور مالک ہونا، یہ یہاں پر تیسرا حوالہ ہے یا تیسرا پہلو ہے۔ اب یہاں پر ان تینوں حوالوں کو جب ہم کلیکٹ کریں گے، یعنی آل عمران آیت نمبر 6 اور 7 کہ بعض محکم اور بعض متشابہ، سورہ ہود آیت نمبر 1 کہ کل کی کل آیات محکم،
اور یہاں فرمایا کل کی کل آیات، کل کی کل کتاب متشابہ۔ اب جب ہم تینوں کو بیک وقت اپنی نظر میں رکھیں گے رفقائے محترم، تو قرآن کا اصل اور حقیقی مقام ہمارے سامنے ہوگا۔ جب سے کوئی ایک ہی مقام سامنے رکھیں گے تو کتاب اللہ کا کوئی ایک پہلو تو ہمارے سامنے ہوگا، لیکن اس کے کل پہلو ہمارے سامنے نہیں آ سکیں گے۔ اور اس کا ایک خطرہ ہی ہوگا کہ جب ایک ہی پہلو پر ہمارا زور ہوگا تو ہم دوسرے پہلوؤں سے اس کے اندر ایک کانفلکٹ اور کنٹراڈکشن پیدا کر دیں گے جو منشاء رحمان کے بالکل خلاف ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متشابہ جو ہے رفقائے محترم یہ کیا ہے؟ تو یہ کل کا کل قرآن محکم ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ کل کا کل قرآن ایسے احکام پر مشتمل ہے جو اٹل ہیں، جو اپنی حکمتوں میں یعنی پیوستہ ہیں، یعنی احکام اپنی حکمتوں کے ساتھ جڑے ہوئے۔ کل کا کل قرآن محکم ہے، یعنی کل کا کل قرآن غیر منسوخ ہے، غیر متبدل ہے۔ کل کا قرآن اپنی حکمتوں سے آراستہ و پیراستہ ہے، اور یہ دراصل قرآن کا پہلو ہے القرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی پورے کا پورا قرآن محکم ہے بئی معنی کہ پورے کا پورا قرآن اپنی حکمتوں سے مالا مال ہے، پورے کا پورا قرآن اپنی حکمتوں سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ کل کے کل احکام قرآنیہ اپنی حکمتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ محکم ہے۔ اور پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے بئی معنی کہ اس متشابہ سے مراد ہے خارجی کائنات۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوائن پرسنالٹی جو ہے اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ دو چیزوں میں ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الہی ذات ہے اس کا ایکسپریشن ایک طرف تو کائنات فطرت میں ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اور دوسری طرف اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عمل کائنات ہے، اور یہ دونوں حق ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مؤید ہیں، مصدق ہیں، اور ایک دوسرے کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی تقویت اور تائید کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس معنی میں قرآن متشابہ ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن خارجی کائنات کے ساتھ اور خارجی کائنات کتاب اللہ کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے عین مطابق ہیں، عین مشابہت رکھتے ہیں، دونوں کے اندر کلی مشابہت پائی جاتی ہے، ان میں غیریت نہیں ہے، تخالف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ یعنی ایک حوالے سے وہ کتاب فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اظہار ہے، اور دوسرے حوالے سے اللہ کا اظہار جو ہے اس کے کلام میں ہوا ہے۔ تو یہ یعنی قرآن خارجی کائنات کے حوالے سے متشابہ، یعنی خارجی کائنات اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو کتاب اللہ کی شکل میں ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے عین مطابقت یعنی آپس میں رکھتے ہیں۔ اور جہاں فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ قرآن محکم بھی ہے اور متشابہ بھی، وہاں اصل معنی یہ ہے کہ قرآن اپنی اصل کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے محکم ہے، اور ان احکام کو جب ہم عمل میں لائیں گے تو اس کے عین یعنی مطابق نتائج و ثمرات مرتب ہوں گے، یعنی وہ آیات کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں وہ محکمات ہیں، اور جن مقامات پر ان احکام کی حکمتیں، ان احکام کے نتائج و ثمرات بیان فرمائے ہیں وہ متشابہ ہیں۔
یعنی احکام والی آیات محکمات، اور وہ آیات کے جن کے اندر ان احکام کے نتائج و ثمرات کا بیان ہوا ہے، وہ ہے عین ان احکام کے مطابق نتائج و ثمرات کی نشاندہی کرنے والی، وہ ہے متشابہ۔ مثلا ہم دیکھیں گے یہ سورہ ہے غالباً محمد، اس میں فرمایا کہ جب ذکر کیا جاتا ہے، یہ سورہ محمد میں یہ ہے 47 سورہ ہے، ہاں اس میں ہے آیت نمبر 20 ہے غالباً 20، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْكِتَابُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، یعنی یہاں فرمایا اور جب کبھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت جو محکم ہوتی ہے، سورۃ محکمہ، جب کوئی محکم صورت نازل ہوتی ہے اور اس محکم صورت کی ایک پہچان بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر فیہا القتال، ذکر فیہا القتال، کہ جس کے اندر قتال کا ذکر ہو۔ اب قتال ایک حکم ہے، تو اس مقام سے علماء نے یہ بات اخذ کی کہ وہ صورتیں، وہ آیتیں کہ جن کے اندر القتال جیسے احکام بیان کیے جائیں، یعنی وہ آیتیں، وہ صورتیں کہ جو احکام پر مشتمل ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محکم، اور ان کے جو نتائج و ثمرات، ہم مثلا جو بیج ہوتا ہے، بیج وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصل، وہ ہے جڑ، وہ ہے وہ ہے ماں، اور اس بیج کے عین مطابق وہ بیج جب زمین کے اندر جڑ پکڑتا ہے، اوپر نکلتا ہے، تو عین اس کے خاصے کے مطابق جو اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، ایکسپریشن کرتا ہے، وہ سامنے لاتا ہے اپنے آپ کو۔ تو جڑ سے لے کر اوپر تک جو کچھ ہوتا ہے وہ اس بیج کے عین متشابہ ہے، یعنی وہ ایکسٹینشن ہے اسی بیج کی کہ جس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہے۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے کہ کتاب اللہ کے اندر محکم آیات یا محکمات، وہ آیات کہ جن کے اندر کیا ہے؟ احکام ہیں، اور متشابہ آیات وہ کہ جن کے اندر حکمتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے محکم اور متشابہ کا۔ اور یہاں جو رفقاء محترم بیج کی مثال آئی اور اس کے اوپر پھل اور ثمرے کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، تو اسی ضمن میں ایک ضمنی بات عرض کرتا چلوں کہ جس طرح یہ بیج کی مثال آئی، اسی طرح پورے کا پورا قرآن جو ہے رفقاء محترم، اسے رحمان نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیب قرار دیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے، اور کیسا درخت؟ طیب، یعنی ہر آن پھل دینے والا، ہر آن اپنے نتائج و ثمرات سے بہراور کرنے والا۔ اس حوالے سے رفقاء محترم ربط قرآن میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، اور قرآن فہمی میں بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ قرآن پورے کا پورا کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ۔ اور شجرہ یا درخت کا کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف تو اس کی جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اور وہ جڑ اور بنیاد کسی زمین میں پیوست ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کا ایک تنا ہوتا ہے، وہ تنا اوپر پھر پنجابی میں ہم جسے کہتے ہیں ٹین،
5 یا 6 ٹہنوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے تنا، اور پھر وہ ٹہنا جو ہے وہ ٹہنیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ ٹہنیاں جو ہیں وہ مزید آگے باریک ہوتی چلی جاتی ہیں، جو پتوں کی شکل میں ان کے اوپر پتے ہوتے ہیں، اور ان پتوں کے اوپر یا دائیں بائیں کیا ہوتا ہے، وہ جو پھل ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر ہمیں ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح رفقائے محترم قرآن حکیم کی حیثیت ہے کہ اس میں الفاتحہ اولی، پہلی جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ ہے جڑ، وہ ہے بیج، وہ ہے اساس، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن حکیم کا تنا ہے۔ یعنی ٹہنیوں کا سائز تو کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن پھل پھول مغز کریم آؤٹ پٹ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان کے اوپر آپ کو یعنی نظر آئے گا، وہ وعدہ ہوگا، وہ گویا عیاں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ اگر ہم الفاتحہ سے چلیں تو وہ جڑ ہے، بنیاد ہے، البقرہ اس کا ٹہنا ہے یعنی تنا ہے بڑا، اور اس کے ساتھ پھر ساتھ ٹہنی یعنی بڑے بڑے ٹہن، اس کے اوپر پھر ٹہنیاں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی، اور جیسے آپ 30ویں اور 29ویں پارے کی طرف بڑھیں گے تو صورتیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی، لیکن وہ اپنے اسمار کے ثمر کے پھل کے حوالے سے، مغز کے حوالے سے، جوہر کے حوالے سے، ایسنس کے حوالے سے لب لباب جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں پر ویسے ہی آپ کو ملے گا کہ جس طرح درخت کے اوپر کی ٹہنیوں پر پتوں کے ساتھ آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو محکم اور متشابہ یعنی اس حوالے سے پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، بئی معنی کہ پوری کائنات کے ساتھ ریزمبلنس رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے کے مؤید اور مصدق ہیں، اور اگر اس کو داخلی حوالے سے اضافی حوالے سے مشابہ کا معنی لیا جائے تو وہ قرآن حکیم کی آیات جو احکام کی حکمتیں اور اعمال کے نتائج و ثمرات مرتب کرتی ہیں یا سامنے لاتی ہیں، تو اس حوالے سے پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ محکم ہے، اور پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، اور بعض محکم اور متشابہ بھی ہے، لیکن کہیں بھی متشابہ کا معنی مشتبہ المراد نہیں، گول مول نہیں، یعنی اس معنی میں نہیں کہ جس طرح ایک مثال نہیں دیتا یعنی ایک نام نہیں بتاتا، مثال دیتا ہوں کہ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں ہمارا موقف گول مول ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہتے ہیں قرآن نے خود ہی اس بات کو گول مول رکھا ہے، تو جس طرح قرآن حکیم نے اس مسئلے کو گول مول رکھا ہے ہم بھی اس مسئلے کو گول مول رکھیں گے۔ تو یہ رفقائے محترم اللہ کا کلام جو ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، کہ اے لوگو یہ قرآن جو ہے یہ سورہ الطارق 86 سورہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، کہ یہ پورے کا پورا قرآن کیا ہے، یہ قول فیصل ہے، یعنی یہ 86/13 اِنَّهُ کہ بے شک یہ قرآن لَقَوْلٌ یہ بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اور قول کیسا ہے، فصل فیصلہ کن دو ٹوک۔ تو اگر قاضی اور جج کا فیصلہ ہی گول مول ہوگا تو رہنمائی کیا ملے گی، رہنمائی ہم کیا حاصل کریں گے؟ اگر جج صاحب اپنا فیصلہ ہی گول مول رکھیں گے تو جو ڈسپیوٹس ہیں، نزاعات ہیں، تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو خود ہی گول مول ہے۔ اور اس حوالے سے ایک دوسرا مقام رفقہ محترم سورہ نحل اور آیت نمبر 63، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنے علم اور اپنی حکمت کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، سورہ النحل آیت نمبر 63، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبل، کہ ہمیں اپنے وجود کی قسم، ہمیں اپنے
علم کی قسم کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف بھیجا، اور جو ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے تو کیوں بھیجے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ ان ہر وقت شیطان نے یا شیطان وقت نے امتوں کو بدراہ کیا، سابقہ کلام کے اندر تعریفیں پیدا کی۔ تو شیطان کی شیطنت سے نجات دینے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ نبی آئے، رسول آئے، امتوں کے پاس آئے، اور اس وقت آیا کہ جب شیطانوں نے شیطنت کر دی تھی۔ تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ کے اوپر اپنی الکتاب، مگر اس لیے نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ آپ بیان کریں، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ ان تمام مسائل کو، مشکلات کو، جھگڑوں اور نزاعات کو، اختلافو فیہ، کہ سابقہ امتوں میں جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات کا قلع کما کرنے کے لیے ہم نے آپ کو الکتاب عطا کی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہود میں، نصارہ میں، مجوس میں، امم سابقہ میں، تہذیبوں اور ثقافتوں میں جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف ہے، اس اختلاف کا فیصلہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اگر اللہ کے قرآن میں فیصلہ موجود نہیں ہے تو ختم نبوت ظلم ہوگا۔ تو اگر قرآن کا یہ موقف ہے رفقان محترم کے سابقہ تہذیبوں، ثقافتوں، امتوں اور رسالتوں کے جمیع اختلافات کا حل قرآن کے پاس ہے، اور اس کے بعد آپ کا اور میرا جو 1400 سالہ تاریخ کا عمل ہے، اس کا فیصلہ قرآن کے پاس نہ ہو تو عجیب صورتحال ہوگی کہ تا آدم سے لے کر مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی اختلافات امتوں، ثقافتوں، تہذیبوں کے، ان کا حل تو قرآن کے پاس، لیکن اپنے 1400 سالہ جو اختلافات ہیں چھوٹے بڑے، ان کا حل نہ ہو۔ دنیا جہان کے اختلافات ختم کرنے کا دعویٰ، لیکن اپنے گھر کے اختلافات ان سے دور نہیں ہو رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شان یہی ہے کہ اگر وہ دنیا جہان کے اختلافات کو حل کرتی ہے، اور اس حوالے سے وہ حجت اللہ فی الارض ہے، سورہ النساء آیت 165، اس وقت دنیا میں حجت اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل حجت صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک۔ تو اگر یہ قرآن حجت من بعد الرسول ہے اور دنیا جہان کے اختلافات کا اس میں حل ہے، لیکن یہ آپ کے اور میرے اختلافات کا حل بتاتا نہیں، تو اس کا حجت من بعد الرسول ہونا، اقوام عالم کے لیے قول فیصل ہونا، وہ معلوم ہو گیا۔ تو کتنی ابھی ہے ٹائم ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ رفقا محترم کہ یہ قرآن اس حوالے سے کہ اس میں صرف قرآن نہیں ہے بلکہ اس کی آسن تفسیر بھی اس قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ آسن تفسیر معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک